آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی مشہور اور معروف سورۃ القدر میں نے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا، اور تمہیں کیا معلوم ہے کہ شب قدر کیا چیز ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ فرشتے اور روح الامین اس رات میں اللہ کی اجازت کے ساتھ اترتے ہیں ہر کام کے لیے، اور یہ شب قدر سر تپا سلامتی ہے فجر کے طلوع ہونے تک۔ اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی صورت میں بہت کچھ بتا دی ہے۔ مجھ سے قبل حضرت مولانا قاری اسرار الحق صاحب نے آپ سے ایک جملہ بولا ہے، جس وقت ایک ساتھی نے آپ کے سامنے حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ عنہما کی شان کے متعلق کچھ کلام پیش کیا کہ ہم اہل سنت والجماعت تفریق کے قائل نہیں، صحابہ اکرام کے درمیان، اہل بیت کے درمیان ہم تفریق کے قائل نہیں۔ تفریق کا مطلب ہم ان میں یہ فرق نہیں کرتے اس حوالے سے کہ یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، بلکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ سارے کے سارے صحیح تھے اور حق پر تھے۔ بے شک بے شک۔ لیکن میں جو چیز بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم تفریق کے قائل تو نہیں، لیکن تفضیل کے قائل ہیں۔ کیوں حضرت؟ اب میں اس کو کھولوں گا، ذرا سننا ہے آپ نے، کہ ہم تفریق کے قائل نہیں، لیکن ہم تفضیل کے قائل ہیں کہ ایک کی دوسرے پر فضیلت بعض سے مرتبے میں زیادہ ہیں۔ اس چیز کو ہم تسلیم کرتے ہیں اور یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ صحیح کہہ رہے ہیں۔ انہیں چاول کھلاسوں نا بات سے انشاءاللہ دے گا آئیے تو مل وسیع میرے در دھیان کرنے رکھنا بند ہے، کوئی نہیں کھا سکنا جب تک تقریر ختم نہ ہوئی۔ کیوں عقیل صاحب ٹھیک ہے نا؟ میں کہنا بیغم کر چھوڑانا شیخ صاحب، دھیان ادھر ہی نہ ٹکا رہے نا، کوئی اور نہ کھا جلے کوئی۔ سارے تقریر سے نہیں آئے، کچھ اس سستے بھی آئے، سٹیج پہ بھی بیٹھے کچھ توجہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس چیز کو یوں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی تمام مخلوقات کو بنایا ہے، لیکن برابری اور یکسانیت کی بنیاد پر نہیں، بلکہ ان میں فضیلت قائم کی ہے۔ یہ بات میری ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ میں یہ پھر بات کہتا ہوں، اس کائنات کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ ہر مخلوق کو اللہ نے پیدا فرمایا، تو تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے برابری کی بنیاد پر پیدا نہیں فرمایا کہ ساری مخلوق برابر ہوگی، بلکہ فضیلت کی بنیاد پر مخلوق کو بنایا ہے کہ بعض مخلوقوں سے بعض خصوصیات میں بڑی ہوئی ہیں۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ شیر اور ہاتھی کو اللہ نے پیدا کیا،
اور اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقتور جانور بنایا ہے، اور اسی اللہ نے بکری اور ہرن کو بھی پیدا کیا اور ان کو کمزور بنایا ہے۔ پہاڑ کو رب نے بنایا ہے اور اس میں صلابت رکھی، سختی، اور پہاڑ اللہ کی مخلوق ہے، اور زمین بھی اللہ کی مخلوق ہے، لیکن اس کو سخت نہیں بنایا، اس کو پاؤں کے نیچے بچھایا اور نرم بنایا۔ پہاڑ مخلوق ہے اور سخت ہے، زمین مخلوق ہے اور نرم ہے، برابر نہیں ہے۔ شیر اور ہاتھی مخلوق ہے اور طاقتور ہے، بکری اور ہرن مخلوق ہے اور کمزور ہے، برابر نہیں ہے۔ اور یہ اصول اللہ نے پوری کائنات میں رکھا ہے، چاہے وہ مادی چیزیں ہوں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں، یا وہ روحانی چیزیں ہوں جو ہمیں آنکھوں سے نظر نہیں آتی۔ اب میں اس کی مثال بھی دیتا ہوں۔ مادی چیزیں جیسے پہاڑ اور زمین، شیر اور ہاتھی، بکری اور ہرن، یہ مادی چیزیں ہیں جو میں بتا رہا ہوں کہ یہ اللہ نے بنائی، لیکن برابر کر کے نہیں بنائی، ان میں فرق پیدا کیا، بعض کو بعض پر درجہ دے دیا۔ اسی طرح غیر مادی مخلوق میں بھی یہ مرتبے، فرق مراتب اس نے قائم کیے۔ اور جو مادی مخلوق ہے اس میں مثلاً سب سے پہلے آپ شخصیات کو دیکھیں کہ ساری مخلوقات میں اللہ نے سب سے بڑا رتبہ، درجہ اور فضیلت اپنے پیغمبروں کو عطا کی، لیکن پیغمبروں کو بھی برابر نہیں بنایا۔ اب ان میں پھر وہی اصول کھڑا کیا۔ پارہ نمبر 3 کی پہلی آیت ہے، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ اللہ کہتے ہیں یہ سارے رسول ہیں، ان میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت عطا کی ہے۔ تو یہ برابری نہیں ہے، یکسانیت نہیں ہے، فضیلت کے اصول پر اس کائنات کو بنایا گیا ہے، اور بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت دینے والا کون ہے؟ اور حضرت نے ایک جملہ بولا کہ ہم تفریق کے قائل نہیں۔ اس کا کیا مطلب؟ کہ ہم تفضیل یعنی فضیلت تو مانتے ہیں کہ اس نبی کا درجہ اس نبی سے زیادہ ہے، لیکن تفریق کے قائل نہیں کہ کسی نبی کو مانیں اور کسی کو نہیں۔ ماننا سب کو ضروری ہے، ہم ان میں تفریق کے قائل نہیں، ہم ان میں درجہ بندی کے قائل ضرور ہیں، اور یہ اصول اللہ نے ساری کائنات میں رکھا ہے۔ تو جس طرح شخصیات میں یہ اصول چل رہے، اسی طرح وہاں سے اگر نیچے آئے تو عبادات میں بھی یہ اصول ہے۔ اعمال کے اندر، اعمال میں عبادت ہے، عبادتوں میں بھی اللہ نے یہ اصول رکھا ہے۔ ساری عبادتیں درجے میں برابر نہیں۔ نماز کی فضیلت باقی عبادتوں پر زیادہ ہے، پھر نماز کے اندر بھی بعض نمازوں کا درجہ بعض سے بڑا ہوا ہے۔ بے شک۔ تو یہ تفضیل کا اصول وہاں بھی چل رہے ہیں۔ اور پھر ان اعمال سے نیچے اگر ہم آ جائیں تو اللہ تعالیٰ نے توجہ، اللہ نے مادے میں بھی یہ اصول رکھا، شخصیات میں بھی رکھا،
اعمال میں بھی رکھا، اور اسی طرح اس رب نے یہ اصول اوقات میں بھی رکھا ہے، اور یہ قرآن و سنت سے واضح ہے۔ انشاءاللہ میری ابھی وضاحت سے آپ بات سمجھ جائیں گے کہ وقت بھی ایک مخلوق ہے، اس کو بھی اللہ نے وجود دی اور پیدا کیا، لیکن سارے وقت برابر نہیں رکھے۔ وقت کیا ہے؟ زمانہ، دن، رات، ہفتہ، مہینہ، سال، صدی، یہ سب وقت ہے۔ یہ مختلف وقتوں کی مقداروں کے مختلف نام ہیں ہماری پہچان کے لیے۔ پھر اس میں دن بنایا اور رات بنائی، تو یہ دراصل ہے زمانہ اور وقت۔ لیکن میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، میں نے جو آیت پڑھی ہے نا، میں اسی پہ آ رہا ہوں، یہ میں کوئی اور تقریر نہیں کر رہا۔ انشاءاللہ ابھی اسی پوائنٹ پہ آنے والا ہوں، سورۃ القدر پہ، آپ توجہ رکھیے گا میری طرف۔ تو وقت مخلوق ہے، اور اس وقت کو بنانے والا کون ہے؟ توجہ رکھیے گا۔ اب وقت ہے پورے سال کے، اور پورے سال میں اللہ نے مہینے کتنے بنائے ہیں؟ بولو 12 ہیں۔ 12 مہینے درجے میں برابر نہیں۔ سب سے بڑے درجے والا مہینہ کون سا ہے؟ بولو۔ حدیث شریف میں آتا ہے شہر عظیم شہر مبارک، یہ مہینہ درجے میں سب مہینوں سے آگے نکل گیا۔ اس میں ایک نماز آپ پڑھتے ہیں، نفل فرض کا ثواب ہے، فرض پڑھتے ہیں 70 فرضوں کا ثواب ہے۔ تو اس ایک مہینے کو اللہ نے باقی مہینوں پہ برتری عطا فرمائی۔ اسی طرح آپ ہفتے کے دنوں میں آ جائیں تو ہر ہفتے میں 7 دن ہیں، اور ان 7 دنوں میں اللہ نے جمعے کو سب دنوں کا سردار بنا دیا۔ سید الایام یوم الجمعہ، حدیث رسول ہے کہ تمام دنوں کا سردار ہفتے کے دنوں میں کون سا دن ہے؟ زور سے بولیں، جمعہ ہے۔ وہ فضیلت اور تفضیل کا اصول چل رہا ہے، تفریق نہیں ہے۔ مہینوں میں بھی اللہ نے برابر نہیں رکھے، برتری قائم کی۔ ہفتے کے دنوں میں بھی اللہ نے فضیلت ایک دن کو دی، برابر نہیں رکھے۔ اور پورے سال کے دنوں میں اللہ نے سب سے زیادہ فضیلت والا دن یوم عرفہ کو قرار دیا ہے، جس دن حاجی حج کے لیے عرفات میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ نہیں، 9 ذی الحج، 8 اور 9 کے درمیان، جس کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ یہ پورے سال کے تمام دنوں میں سب سے بڑے رتبے والا دن ہے۔ پورے سال کا کوئی دن اس دن کی برابری کو نہیں پہنچ سکتا۔ اور جو سال کی راتیں ہیں، تو حدیث میں آتا ہے کہ سال میں تو سینکڑوں راتیں ہیں، لیکن ان میں 5 راتیں ہیں جن راتوں کو اللہ نے باقی راتوں پہ زیادہ درجہ دے دیا ہے۔ باقی کوئی رات بھی ان راتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، حالانکہ پیدا اللہ نے کی ہیں، بنائی راتیں اللہ نے، لیکن فضیلت کا اصول قائم رکھا ہوا ہے، اور یہ ساری مخلوقات میں۔ اب ان راتوں میں کون سی راتیں؟ ایک رات یوم عرفہ کی جو رات ہے، شب عرفہ، ایک ہے عید الفطر کی رات، ایک ہے عید الاضحیٰ کی رات، ایک ہے شعبان کی 15ویں رات، اور ایک ہے شب قدر۔ تو پورے سال میں 5 راتیں باقی راتوں سے درجے میں زیادہ ہیں، اور ان میں بھی جب آپ جائیں گے تو اللہ نے ان 5 راتوں میں بھی سرداری شب قدر کو عطا فرمائی ہوئی۔ تو خلاصہ اس چیز پہ آ کر نکلا، صحابہ کرام میں بھی آپ چلے جائیں، پوری جماعت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جس شخصیت نے میرے اور آپ کے رسول سے ملاقات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی، چاہے 1 سیکنڈ کی، چاہے وہ نبی نہ ہے، نبی کو دیکھ نہیں پایا،
نبی کی صحبت میں آ گیا، یا وہ بچہ ہے وہ صحبت اسے پتہ بھی نہیں چلی، اور اس کیفیت میں جس شخص نے بھی رسول اللہ کو ان کی زندگی میں کسی درجے میں جہاں بھی پا لیا، ایمان قبول کیا، اور اسی ایمان پر وہ شخص فوت ہو گیا، چاہے جب بھی ہو گیا، اس کو صحابی کہا جاتا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، اس کائنات میں تمام مخلوقات میں اللہ نے سب سے بڑا درجہ انسان کو دیا، انسانوں میں سے بڑا درجہ اپنے پیغمبروں کو دیا، نبیوں کو دیا، اور ان میں بڑا درجہ 313 رسولوں کو دیا۔ 313 رسولوں میں سے بڑا درجہ 4 اولو العزم پیغمبروں کو دیا۔ ان 4 اولو العزم پیغمبروں میں سب سے بڑا درجہ اللہ نے میرے اور آپ کے رسول محمد مصطفیٰ کو عطا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح صحابہ میں آ جائیں کہ جنہوں نے رسول کائنات سے ملاقات کی ایمان کے ساتھ، اور بعد میں ایمان ہی کے ساتھ دنیا سے گئے۔ اب یہ شخصیات صحابہ ہیں۔ درجہ دوم میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ پیغمبروں کے بعد اس کائنات میں ان شخصیات کے مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکا۔ جتنی مرضی نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، صدقے کرے، جہاد کرے، عبادتیں کرے، اعتکاف بیٹھے، قرآن پڑھے، لیکن کسی بھی عمل سے کوئی کائنات کا شخص جتنا مرضی بڑا بزرگ بن جائے لیکن کسی صحابی کے مرتبے اور مقام کو نہیں پہنچ سکے گا۔ اس لیے کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ اللہ نے سب سے بڑا رتبہ اپنے نبیوں کو دیا ہے۔ نبیوں کے بعد اگر کسی کو دیا ہے تو وہ میرے اور آپ کے رسول کے صحابہ کو عطا فرمایا ہے۔ اب صحابہ جب مقدس ٹھہرے، اب ان میں اس اصول کے تناظر میں آپ جب دیکھیں گے اس میں پھر آگے فرق مراتب کیا ہے۔ توجہ کیجئے گا کہ تمام صحابہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، تمام صحابہ قرآن کے گواہ ہیں، تمام صحابہ معیار ہدایت ہیں، تمام صحابہ بخشے ہوئے ہیں، تمام صحابہ اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے، تمام صحابہ اللہ کا لشکر ہیں، تمام صحابہ ہدایت یافتہ ہیں، تمام صحابہ جنت کے وارث ہیں، تمام صحابہ امت کے سردار ہیں۔ یہ ایک ایک صحابی کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے۔ کسی ایک صحابی سے بدگمان ہونا انسان کے جہنمی ہونے کے لیے کافی ہے، چاہے کتنا بڑا بزرگ بنا ہے۔ جب صحابی کے بارے میں دل میں میل لائے گا، ابلیس سے بھی بدتر بن جائے گا، اس کا ایمان، اس کے اعمال زیرو ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ ان سب صحابہ کو یہ ایمان اور درجے دینے والا کون ہے؟ اس کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طرح اب ان صحابہ میں 1.25 لاکھ کے قریب جو افراد ہیں، اگر ہم آگے غور کریں تو ان میں درجے قائم ہو گئے۔ مثلا عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، ان میں 2 تقسیمیں ہیں۔ ایک تقسیم ہے انصار کی، ایک تقسیم ہے مہاجرین کی، جنہوں نے پہلے دور میں کلمہ پڑھا، پھر مکہ ہی سے ہجرت کر کے اپنا گھر بار چھوڑا اور اپنا خاندان کنبہ چھوڑ دیا اور صرف اللہ کے لیے چھوڑا، ایمان کی خاطر چھوڑا، ذاتی غرض کوئی نہیں، اور ہمیشہ کے لیے مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ چلے گئے۔ اتنی بڑی قربانی کوئی عام شخص نہیں دے سکتا۔ وہ بنیاد ہیں ہم تک اسلام پہنچنے کی۔ اگر وہ لوگ بھاگ جاتے، ڈر جاتے، میدان چھوڑ جاتے، آج ہم یہاں مسلمان نہ ہوتے۔ مدینہ میں بھی اسلام گیا ہے، لیکن اس میں ان مہاجرین کی قربانیوں کا دخل ہے جنہوں نے مکہ میں اسلام قبول کیا، اس لیے کہ مکہ میں اسلام مظلوم تھا، صحابہ پسے ہوئے تھے۔ اس وقت کلمہ پڑھنا، نبی کا ساتھ دینا، یہ کوئی اتنی آسان چیز نہیں تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ کو مروانا چاہتے ہیں، آپ اپنے آپ کو پٹوانا چاہتے ہیں، اور آپ اس چیز کے لیے تیار ہیں کیونکہ آپ مخلص ہیں، آپ کی نیت میں فرق نہیں، آپ کو اللہ نے چنا ہوا ہے۔ اس لیے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، انصار اور مہاجرین یہ 2 تقسیمیں ہیں۔ صحابہ میں سینکڑوں صحابہ انصار ہیں، یعنی جو مدینہ کے ہیں، اور سینکڑوں صحابہ وہ ہیں
جنہوں نے مکہ سے ہجرت کی ہے، تو اب ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ان میں بڑا درجہ اللہ نے مہاجرین کو دیا ہے، اور اس کے بعد مہاجرین میں بڑا درجہ ان کو ملا ہے جو میدان بدر میں 313 صحابہ پہلے غزوے میں رسول کائنات کے ساتھ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے پہنچے، باقی مہاجرین ان کے درجے تک نہیں پہنچ پائے۔ اب یہ 313 ان مہاجرین سے بھی آگے درجے میں چلے گئے، اور ان 313 کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا ہے اور اللہ نے اعلان کیا ہے کہ میدان بدر میں جو اصحاب مصطفیٰ شریک ہوئے تھے، چاہے وہ شہید ہو گئے یا وہ غازی بن گئے، اللہ نے کہا میں ان صحابہ سے ایسے راضی ہو گیا کہ باقی زندگی میں وہ جو مرضی عمل کر لیں، ان کو جنت میں جانے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے۔ ان کی باقاعدہ بخشش کا اعلان بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ اب وہ 313 جو ہیں یہ تمام 1.25 لاکھ صحابہ میں درجے میں اونچے چلے گئے۔ اب ان 313 میں وہ 10 صحابہ اکرام جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ 10 خوش نصیب جن کو ایک مجلس میں میرے اور آپ کے سچے رسول نے نام لے کر فرمایا ہے کہ تم جنت میں جاؤ گے، یہ 10 ان 313 سے بھی درجے میں آگے چلے گئے۔ توجہ رکھیے گا، یہ 10 کون ہیں؟ ابو بکر صدیق ہیں، عمر بن خطاب ہیں، عثمان غنی ہیں، علی المرتضیٰ ہیں، طلحہ ہیں، زبیر ہیں، سعد ہیں، اور ابو عبیدہ بن الجراح ہیں، عبد الرحمن بن عوف ہیں۔ یہ وہ صحابہ اکرام، زبیر بن عوام ہیں، حضرت سعید ہیں۔ یہ وہ 10 شخصیات ہیں جن کا درجہ 1.25 لاکھ میں سے سب سے زیادہ ہے، اور ان 10 میں سے اللہ نے بڑا درجہ ان 4 صحابہ کو دیا ہے جن کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے، اور ان خلفائے راشدین میں اللہ نے بڑا درجہ پہلے 2 صحابہ کو دیا ہے جنہیں ابو بکر و عمر کہا جاتا ہے، اور پھر ان 2 میں سے اللہ نے بڑا درجہ تمام پیغمبروں کے بعد اس کائنات کو میں جس کو دیا ہے اسے ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ آپ اب یوں سمجھ لیں، سال کی راتوں میں، میرا تصور سال کی راتوں میں شب قدر ایسے ہے جیسے صحابہ میں ابو بکر صدیق ہے۔ کیوں حضرت؟ توجہ، یہ درجے دینے والا کون ہے؟ آج کسی کو چڑھ ہو حضرت معاویہ سے کہ مجھے تکلیف ہے، تو کوئی فرق پڑے گا؟ اوے بولو۔ ایک بندہ کہتا ہے حضرت موسیٰ کو میں اچھا نہیں سمجھتا، تو کیا فرق پڑے گا؟ ستارہ زمین پہ ہوتا ہے یا آسمان پہ؟ اونچا بولو نا۔ اور کتے کا کام کیا ہے؟ بولو۔ تو آپ دیکھ لیں، کتے صبح ستاروں کو دیکھ کے بھونک رہے ہوتے ہیں، تو ستاروں کی روشنی میں کوئی فرق پڑتا ہے؟ اللہ کہتا ہے نبی بھی روشن ہے، صحابہ بھی روشن ہے، آل بیت بھی روشن ہے، ساری کائنات کے کتے بھونکتے رہیں، ان کے مرتبے میں فرق کبھی بھی نہیں آئے گا، اس لیے کہ ان کو یہ رتبہ دینے والا کون ہے؟ اب یہ بلب روشن ہے نا، میں کہہ دوں یہ روشنی میں نہیں مانتا، اس میں کیا فرق پڑے گا؟ یہ تو میری عقل پہ پردہ پڑا ہوا ہے۔ اللہ کہتا ہے ابو بکر کو میں نے صحابی بنایا ہے، عمر کو بنا دیا ہے، عثمان کو بنا دیا ہے، علی کو بنا دیا ہے، حسن و حسین کو بنا دیا ہے، امیر معاویہ کو بنا دیا ہے، بلال کو بنا دیا ہے۔ اب کوئی نہیں مانتا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، فرق اسی کو پڑے گا، صحابہ کے لیے میں نے جنت ہمیشہ کے لیے لکھ دی ہے۔ اس لیے ہم نے اپنا دل صحابہ کے بارے میں صاف رکھنا ہے۔ کبھی کسی کی تقریر سن کے، کیسٹ سن کے، یوٹیوب میں کوئی کلپ سن کے آپ کسی صحابی سے بدگمان نہ ہوں، اس لیے کہ صحابہ کو چن کر نبی کے قدموں میں پہنچانے والا کون ہے؟ زور سے بولیے۔ صحابہ کو قرآن کا گواہ بنانے والا کون ہے؟ صحابہ کے لیے قرآن میں جنت کا اعلان کرنے والا کون ہے؟ رضی اللہ عنہم، کہ اللہ ان سب صحابہ سے راضی ہے۔ صحابہ کے لیے یہ اعلان کرنے والا کون ہے؟
اب آسمان سے رب نے 104 کتابیں نازل فرمائی، جس میں 4 بڑی ہیں اور 100 کتاب چھوٹی ہے جس کو صحیفہ کہا جاتا ہے۔ ان میں بھی آپ دیکھ لیں کہ 4 کو بڑا رتبہ دیا ہے، ان 4 میں سے اللہ نے قرآن کو سب سے بڑا رتبہ دے دیا ہے۔ اس دنیا میں ساری امتیں میرے رب نے پیدا کی ہیں، لیکن آخری امت کو تمام امتوں کا سردار بنا دیا ہے، تو یہ برتری میرے رب نے قائم فرمائی ہے۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جس کو رب درجہ دے دے اسے مان لینا، یہ اللہ کے بندہ ہونے کی دلیل ہے۔ اور اگر کوئی کہہ دے رب درجہ دے رہا ہے لیکن میں مانتا نہیں، اسے اللہ کا بندہ نہیں کہتے، اسے شیطان اور ابلیس کہا جاتا ہے۔ اللہ نے کہا تھا میں آدم کو درجہ دینے لگا ہوں، فرشتوں تمہاری بڑی عبادت ہے، اربوں کھربوں سال تم نے کبھی گناہ نہیں کیا، تسبیح کرتے ہو، وظیفے کرتے ہو، تلاوتیں کرتے ہو، مجھے راضی کرتے ہو، سجدوں میں پڑے ہو، رکوع میں پڑے ہو، تم نے کبھی مجھے ناراض نہیں کیا۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، توجہ رکھیے گا۔ لیکن عجیب بات ہے، وہ تو کائنات کا بادشاہ ہے، وہ تو رب ہے، وہ تو مالک ہے، وہ تو مختار ہے، وہ تو قادر ہے، وہ تو علیم مطلق ہے، اس سے تو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ آپ نے یہ ناک چہرے پہ لگائی ہے، آپ سر پہ کیوں نہیں لگاتے؟ وہ کہتے ہیں یہ میرا مسئلہ ہے، تیرا مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے کائنات میں نے بنائی ہے، میں نے کسی سے پوچھا نہیں، میں نے مشورہ نہیں لیا، مٹیریل نہیں لیا، نقشہ نہیں بنوایا، فرشتے موجود تھے لیکن میری کوئی مجبوری نہیں ہے، یہ میرا اپنا ایک فیصلہ ہے۔ الا لہ الخلق والامر، ساری کائنات کو بنایا ہے اور ساری کائنات پہ اپنا حکم بھی چلا کر دکھایا ہے۔ تو مخلوقات کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ تو 18,000 مخلوق اس کائنات میں موجود ہے، بعض نے لکھا ہے 80,000 ہے، اور اللہ اعلان کرتا ہے وما یعلم جنود ربک الا ہو، تیرے رب کے اتنے لشکر ہیں جن کو اس کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا ہے کہ اس کی مخلوق کہاں کہاں بیٹھی ہے، ان کو رزق بھی دیتا ہے، ان کو پالتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، اور ان کی حفاظت بھی کرتا ہے، ان کی زندگی کو محفوظ بناتا ہے۔ فرشتوں کو بھی پتہ نہیں، اللہ کہتا ہے مجھے پتہ ہے میری مخلوقات کہاں کہاں کھڑی ہیں۔ توجہ کیجئے گا، تو اس رب نے ہزاروں مخلوقات بنائی ہے، جس میں اعلیٰ مخلوق اس نے فرشتوں کو بنایا تھا، اور یہ کھربوں سال سے اس کائنات میں عبادت کر رہے ہیں، انہوں نے کبھی گناہ نہیں کیا۔ پھر اللہ نے جن بنایا ہے، اور جنوں کا سردار اس نے عزازیل کو بنایا ہے، اس نے 7 لاکھ سال اللہ کی عبادت کی ہے، اور اتنی عبادت کی ہے کہ یہ فرشتوں کا سردار بن گیا ہے۔ اب یہ سارے اس کائنات میں سر بسجود ہیں، ساری مخلوقات اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں کہ یکدم رب نے اچانک اعلان کیا ہے کہ میں ایک مخلوق بنانے لگا ہوں جسے انسان کہتے ہیں، اور انسان کو میں اپنا جانشین بناؤں گا، اپنا خلیفہ بناؤں گا، اس کو ساری مخلوقات کا سردار بناؤں گا۔ مخلوقات ساری میں نے پیدا کی ہیں، لیکن ان کا سردار میں نے انسان کو بنا دیا ہے۔ لہٰذا تم میرے فیصلے کو مان لو۔ یہ کس کا فیصلہ ہے؟ اب جب یہ بات سامنے آئی، فرشتہ پوچھ سکتا تھا ربا کھربوں سال سے تو میں عبادت کر رہا ہوں، اس نے تو ابھی تک سجدہ ہی کوئی نہیں کیا، اور میرا سردار اس کو کیوں بنا دیا؟ فرشتہ چاہتا تو پوچھ سکتا تھا، لیکن اس نے زبان نہیں کھولی۔ اس نے کہا رب جسے تو نے درجہ دے دیا ہے، فرشتہ اس کے آگے جھکے گا اور تیری بات کو سر تسلیم خم کرے گا۔ ہم کون ہوتے ہیں اپنی عبادت پہ گمنڈ کرنے والے؟ اور پھر جب کہا اچھا ٹھیک ہے، اب میں حاضری لگواؤں گا کہ کائنات میں کون سی مخلوق ہے جو آدم کی عظمت کو نہیں مانتی اور میرے فیصلے کو میں مانتا ہوں۔ اس نے کبھی ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا، کیونکہ وہ مٹی اور گارے میں ہے، اس میں روح نہیں پڑی، اس نے سجدہ نہیں کیا، اس نے نماز نہیں پڑھی، اس نے روزہ نہیں رکھا، اس نے جہاد نہیں کیا، اس نے ہجرت نہیں کی، اس نے تلاوت نہیں کی، اس نے وظیفہ نہیں پڑھا، اس نے تسبیح نہیں کی، اس نے تقدیس نہیں کی ہے، اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ تو ابھی تک دنیا میں آیا نہیں ہے، ابھی تو مٹی گارے میں یہ کہانی چل رہی ہے، اور میں نے کہا ہے اس کو میں نے کائنات کا سردار بنایا ہے۔ لہٰذا اب جب یہ پیدا ہو جائے تو جو ہی آنکھ کھولے تمہیں سجدے میں دیکھے، کوئی اکڑا ہوا نہ ہو، اس کا مطلب ہے تم نے رب کے فیصلے کو تسلیم کر لیا ہے تو اللہ تم پہ راضی ہوگا۔ باقی میں نے کیوں بنایا ہے؟ مجھے اس سے محبت ہے، یہ میرا اپنا ایک فیصلہ ہے۔ تو سارے فرشتے جھک گئے اور ایک اکڑا ہوا ہے جس نے 7 لاکھ سال عبادت کی ہے، جس
جسے ابلیس کہا جاتا ہے، اللہ نے کہا تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ اس نے کہا آدم بڑا کیسے بن گیا؟ اس کا درجہ میں نہیں مانتا، میری عبادت زیادہ ہے۔ رب نے یہ نہیں کہا تیری دلیل اچھی ہے، رب نے کہا دفع ہو جا، جس کو میں درجہ دے دوں انکار کر کوئی نہیں سکتا۔ تو آدم کو نہیں مانتا، میں خدا تجھے بھی نہیں مانتا۔ اللہ کہتا ہے اچھا میرے آگے گفتگو کرتا ہے؟ یہ پکڑ اپنی نماز، فرشتوں کو کہا اس کے منہ پہ اٹھا کے مارو نمازے۔ اللہ نے کیا بولا؟ فاخرج، دفع ہو، انک رجیم، تو مردود ہے، ان علیک لعنتی الی یوم الدین، اور قیامت کے دن تک میری لعنت تیرے اوپر پڑے گی، نکل جا یہاں سے کہ میں نے آدم کو درجہ دے دیا ہے۔ اب کوئی کہے میں نہیں مانتا تو یہ میرے ساتھ مقابلہ ہے۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں حضرت امیر معاویہ کو درجہ دینے والا کون ہے؟ آج اگر کوئی کہے میں نہیں مانتا، ایمان سے بتاؤ وہ آدم کے پیچھے کھڑا ہے یا شیطان کے پیچھے کھڑا ہے؟ بولو۔ تو امیر معاویہ کو کیا فرق پڑے گا؟ جس طرح آدم کو کوئی فرق نہیں پڑا، اس طرح امیر معاویہ کی شان میں بھی کوئی فرق نہیں پڑا۔ اب میں بتاتا ہوں کیسے فرق نہیں پڑا۔ مجھے بتائیں میرے نبی سچے تھے یا جھوٹے؟ یار زور سے بولو۔ میرے نبی نے فرمایا ایک موقع پر، اے معاویہ میں تجھے بتاؤں کہ قیامت کے دن میری اور تیری ملاقات کہاں ہوگی؟ سارے کہو سبحان اللہ۔ رسول بول رہے ہیں، کائنات کا رسول امیر معاویہ کے بارے میں، اور ان کو بول رہے ہیں آپ کو پتہ ہے قیامت کے دن جہاں اربوں کھربوں مخلوق پھر رہی ہے، ہر ایک بندہ دوسرے کو ڈھونڈ رہا ہے کس کس پوائنٹ پر میرے ساتھ کس کس کی ملاقات ہوگی۔ کوئی حوض کوثر پہ ملے گا، کوئی مقام محمود پہ ملے گا، کوئی کہاں ملے گا۔ لیکن معاویہ تجھے پتہ ہے میری اور تیری ملاقات کہاں ہوگی؟ انہوں نے کہا رسول آپ بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میری اور تیری ملاقات جنت کے دروازے پہ ہوگی۔ علامہ ابن حجر مکی نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تیری اور میری ملاقات کہاں ہوگی؟ بولو۔ تو اب جنت کے دروازے پہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ معاویہ جنت میں جائیں گے۔ کہاں جائیں گے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ سنو، یہ جنت ہے، یہ پل صراط ہے، توجہ، پل صراط کے نیچے جہنم ہے، اور یہ پیچھے میدان محشر ہے، یہاں حساب کتاب ہوگا، اس کے بعد فیصلہ ہوگا تو جنت میں جا تو جہنم میں جا۔ اب پل صراط 1500 سال کا سفر ہے روشنی کی رفتار کا، اور 500 سال سیدھا ہے، 500 سال اوپر، 500 سال نیچے، یہ 1500 سال کا سفر ہے۔ وہاں روشنی نہیں ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا بلکہ قرآن میں ہے نورہم یسعی بین ایدیہم، جب وہاں لوگ ہوں گے اب پل صراط پر چلنے کے لیے، راستے پر چلنے کے لیے، آگے جانے کے لیے لائٹ چاہیے، روشنی چاہیے۔ تو روشنی کیا ہے؟ یہ ایمان ہے جو تمہارے اندر ہے، یہ نور ایمان سامنے آ جائے گا، اللہ راستہ روشن کرے گا، ایمان والا پل صراط پہ قدم رکھے گا۔ اور یہ اتنا لمبا راستہ ہے، رسول اللہ نے فرمایا اس پہ ٹائم کوئی نہیں لگنا۔ جنت والا جب ادھر اس کنارے پہ قدم رکھے گا، آنکھ جھپکنے سے پہلے پل صراط کے دوسرے کنارے پہ کھڑا ہوگا۔ اتنی تیزی کے ساتھ یہ سفر ہوگا، لیکن پل صراط جب تک کراس نہ ہو جنت میں جا کوئی نہیں سکتا ہے۔ اور جو لوگ کافر ہیں وہ جب پل صراط پہ چڑھیں گے تو پل صراط کراس نہیں کر سکیں گے، ان کے آگے روشنی بھی نہیں ہے، اندھیرا بھی ہے، اور پھر راستہ بھی نظر نہیں آ رہی ہے، اور وہاں سے جب وہ پل صراط سے گزریں گے تو گرتے جائیں گے، نیچے چلے جائیں گے، منافق بھی جائیں گے، غیر مسلم بھی جائیں گے، کافر بھی جائیں گے، مشرک بھی جائیں گے۔ جہنم کے 7 طبقے ہیں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، فرمایا سب سے نیچے منافق پہنچے گا، باقی کافر اپنے اپنے درجوں پہ جہنم میں گرتے چلے جائیں گے، اور جو جہنمی ہے وہ پل صراط کراس ہی نہیں کر سکے گا، اور جو جنتی ہے وہ پل صراط کراس کر جائے گا۔ اب جب پل صراط کراس ہوگی تو آگے کافی سفر کے بعد آگے جنت شروع ہوتی ہے۔ تو نبی کہتے ہیں کہ میں جب پل صراط کراس کر چکوں گا، معاویہ تو بھی کراس کر چکے گا، پھر جنت میں داخل ہوتے وقت مجھ رسول کی معاویہ تیرے ساتھ ملاقات ہو جائے گی۔
تو معاویہ پل صراط پر چلتے وقت روشنی کہاں سے لائے گا؟ اب وہ بھی سنیں۔ باقی جو ایمان والے ہیں ان کی تو روشنی وہ کلمہ ہے جو انہوں نے پڑھا ہے، یکدم لائٹیں آن ہو گئیں۔ لیکن میں قربان، میرے رسول نے فرمایا امیر معاویہ جب تو قیامت کے دن آئے گا اللہ تیرے اوپر نور کی چادر ڈال دے گا، یہ تیرا اعزاز ہوگا، نور کی اضافی چادر اللہ حضرت معاویہ پر ڈالے گا، نور ہی نور ہوگا۔ تو مجھے آپ بتائیں کہ صحابہ سے محبت ہونی چاہیے یا نفرت؟ بولو نا۔ وہ نبی کے عاشق تھے یا نبی کے دشمن تھے؟ وہ ہم تک قرآن پہنچانے والے تھے یا قرآن چھپانے والے تھے؟ آج ہم نماز پڑھتے ہیں، آپ پوچھیں مولانا عثمان مفتی صاحب سے، شاکر صاحب سے کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں رکوع سجدہ یہ طریقہ یہ کہاں ہے؟ یہ کہیں گے حدیث میں۔ اب آپ کہیں گے وہ حدیث رسول کی ہے، آپ بیان کریں۔ اب جب بھی یہ حوالہ دیں گے نبی سے پہلے ایک صحابی کا نام آئے گا، چونکہ صحابی کو نکالو، نبی کی نماز کسی اور نے دیکھی نہیں ہے، نماز بھی صحابہ نے دیکھی، توجہ رکھیے گا، روزہ بھی صحابہ نے دیکھا، جہاد بھی انہوں نے دیکھا، قرآن اترتا ہوا انہوں نے دیکھا، زکوٰۃ کا نظام انہوں نے دیکھا، نبی کی داڑھی انہوں نے دیکھی، پگڑی انہوں نے دیکھی، لباس انہوں نے دیکھا، جنگ انہوں نے دیکھی، صلح انہوں نے دیکھی، شادی انہوں نے دیکھی، جنازہ انہوں نے دیکھا، سفر انہوں نے دیکھا، حضر انہوں نے دیکھا، تجارت انہوں نے دیکھی، سیاست انہوں نے دیکھی، عقیدہ انہوں نے سیکھا، عمل انہوں نے سیکھا، اخلاق انہوں نے سیکھا، آداب انہوں نے سیکھا، تعلیم انہوں نے حاصل کی ہے، یہ نبی سے ہر چیز انہوں نے سیکھی ہے، نبی کو دیکھا ہے اور امت کو بتایا ہے۔ اگر درمیان سے صحابہ کو نکال دو یہ قرآن ہم تک آ نہیں سکتا، نماز آ نہیں سکتی، دین آ نہیں سکتا، روزہ آ نہیں سکتا۔ آج اگر تو ایمان والا ہے تو یہ صحابہ کی وجہ سے ہے، اس لیے کہ نبی نے کلمہ دیا ہے لیکن سنا تو نے نہیں ہے۔ نبی سے یہ کلمہ سنا کنہوں نے ہے؟ زور سے بولے، کنہوں نے سنا ہے؟ اس لیے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، ارے عزیزو، ان کو جو درجہ ملا ہے وہ کسی کو نہیں مل سکا ہے۔ آج آپ نماز آپ پڑھتے ہیں، ثواب صحابہ کے کھاتے میں جا رہا ہے، روزہ آپ رکھتے ہیں، ثواب ان کو بھی ملتا ہے کہ میرے نبی نے یہ فرمایا ہے کہ جو شخص اچھا طریقہ جاری کرتا ہے، کسی نیکی کا آغاز کرتا ہے، وہ نیکی چلتی رہتی ہے، تو جب تک کرنے والے کرتے ہیں جتنا ثواب کرنے والے کو ہوتا ہے اتنا ثواب پہنچانے والے کو بھی ہوتا ہے۔ تو آج امت کا کوئی شخص جتنا مرضی عبادت کرے، جس درجے پہ جائے گا، جتنا اس کو درجہ ملا ہے، اس کی عبادت کا اتنا ثواب نبی کے صحابہ کے کھاتے میں بھی چلا گیا ہے۔ ان کا درجہ اوپر ہی اوپر جا رہا ہے، اس کو پہنچ ہی کوئی نہیں سکتا ہے۔ تو پھر میرے نبی نے اس چیز کو کیسے بیان کیا؟ اب یہ سنیے، فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ کس کی طرح؟ ستاروں کی طرح۔ کوئی اونچا بولیے۔ میرے صحابہ، کس کے صحابہ؟ نبی کے صحابہ۔ اصحابی، محبت میں بندہ کہتا ہے میرا بیٹا، میرا بھائی، میرا استاد، میرا یہ محبت ہوتی ہے۔ جو گندا بندہ ہوتا ہے اس کی طرف نسبت نہیں کرتے، کہتے ہیں وہ شخص ہے، لیکن جو اپنا ہو کہتے ہیں یہ میرا فلاں ہے۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں اصحابی، میرے صحابہ یہ ہیں ہی میرے، یہ کسی اور کے نہیں ہیں۔ اصحابی، یہ میرے دوست ہیں، میرے یار ہیں، میرے شاگرد ہیں، میرے صحبت یافتہ ہیں، میرے تربیت یافتہ ہیں۔ تو یا رسول اللہ ان کے بارے میں بتائیں۔ فرمایا ان کا ایک درجہ ہے کن نجوم، یہ ستاروں کی طرح ہے۔ نجوم نجم کی جمع ہے، ستاروں کو کہتے ہیں۔ تو اب ذرا بلند آواز سے بتائیے، ستارہ زمین پہ ہوتا ہے یا آسمان پہ ہوتا ہے؟ تو کیا بتا دیا ہے کہ باقی امت نیچے کھڑی ہے، صحابہ درجے میں ستاروں کی طرح چلے گئے ہیں۔ آج جتنا مرضی اوپر پرواز کرو، چاند تک گئے ہو، ستاروں تک نہیں پہنچ سکے ہو۔ اور پھر یہ بھی بتا دیا ہے کہ جس طرح کائنات میں ستارہ بلند ہے اس طرح امت میں صحابہ بلند ہے، اور جس طرح کوئی ستارہ بھی روشنی سے خالی نہیں ہوتا اس طرح میرا کوئی صحابی ہدایت سے خالی نہیں ہو سکتا۔ زور سے بولیں، زور سے بولیں۔ تو بہرحال توجہ کریں، بات ادھر نکل گئی۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ کہتا ہے ہم نے
اس کو شب قدر میں نازل کیا ہے قرآن کریم کو. اور شب قدر کیا چیز ہے اللہ کہتا ہے یہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے اس کا مرتبہ کتنا ہے. اب غور کیجئے گا شب قدر کو یہ درجہ ملا کیوں ہے. میں تو اس پہ آنا چاہتا ہوں. یا اللہ یہ رات باقی راتوں کی طرح ہے, اس میں بھی اسی طرح اندھیرا ہے, اور رات کا جتنا ٹائم سال کی دیگر راتوں کا ہے یہ کوئی ان سے بڑی نہیں ہے. یہ بھی مقدار میں ممکن ہے کہیں اسے چھوٹی ہو, لیکن اتنا بڑا درجہ کیوں دیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے. اب توجہ کیجئے گا, توجہ عرض کرنے لگا ہوں. ربا تو نے مرتبے دیے ہیں, تو نے توجہ تو نے مرتبے دیے ہیں, تو نے درجے دیے ہیں, تو نے فضیلتیں دی ہیں, تو کس بنیاد پر دی ہیں. اللہ کہتا ہے آؤ ہم تمہیں بتا دیتے ہیں اس کائنات میں درجہ کس بنیاد پر دیا ہے. ارے غور کیجئے گا, ابھی میں اس راز سے پردہ اٹھانے لگا ہوں کیونکہ یہ محفل ہے قرآن کریم کی اور یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اللہ کہتے ہیں ہم نے قرآن کو کون سی رات میں نازل کیا, زور سے بولیے, لیلۃ القدر. وما ادراک ما لیلۃ القدر, اور تجھے کیا پتا ہے لیلۃ القدر کا مرتبہ کیا ہے. توجہ, اب مرتبہ اللہ بتا رہا ہے کہ 1000 مہینوں سے بھی یہ رات بہتر ہے. ایک شخص کھڑا ہو 1000 مہینے اللہ کے سامنے عبادت کرے اور ایک شخص کو رب لیلۃ القدر دے دے اور اس ایک رات میں عبادت کرے. اللہ کہتے ہیں اس کی عبادت کا ثواب اس شخص سے زیادہ ہے, اس لیے کہ اس رات کو درجہ میں نے دیا ہے. لیکن سوال یہ ہے دیا کیوں ہے. اس کا جواب پہلی آیت میں ہے کہ میں نے اس رات میں اپنا قرآن نازل فرمایا ہے. کیا نازل کیا ہے؟ اس لیے اس رات کو میں نے اونچا اٹھایا ہے. تو یہ اس رات کی اٹھان قرآن کی وجہ سے ہے. کس وجہ سے؟ توجہ, یا اللہ سال کے 12 مہینے تو کہتا ہے میں نے رمضان کو سردار بنایا, کیوں؟ اللہ کہتا ہے قرآن پڑھ, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن کریم اتارا گیا ہے. شب قدر رمضان میں ہے. توجہ. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فضیلتیں کسی بنیاد پر ملی ہیں. تو وہ بنیاد کیا ہے کہ اے رب کریم تو نے انسان کو مخلوقات کا سردار بنایا ہے, پھر انسانوں میں نبیوں کو اٹھایا ہے, نبیوں میں بڑا درجہ ہمارے نبی کو دیا ہے, فرشتوں کو بنایا ہے, بڑا درجہ جبریل کو دیا ہے, مہینوں کو بنایا ہے, بڑا درجہ رمضان کو دیا ہے, امتوں کو بنایا ہے, بڑا درجہ اس امت کو دیا ہے, زبانوں کو بنایا ہے, بڑا درجہ آپ نے عربی کو دیا ہے. اے رب کریم آپ نے اس کائنات میں آپ نے بہت ساری چیزوں کو شہر بنائے ہیں, بڑا درجہ مکہ کو دیا ہے, مدینہ کو دیا ہے, اور آپ نے بڑی جماعتیں بنائی ہیں, بڑا درجہ صحابہ کو دیا ہے, تو آپ نے بڑی راتیں بنائی ہیں, راتوں میں بڑا درجہ آپ نے شب قدر کو دیا ہے. آخر یہ درجے سب پر کیوں دیے ہیں؟ فرشتوں میں جبریل آگے چلا گیا, راتوں میں شب قدر آگے چلے گئی, مہینوں میں رمضان آگے چلا گیا, ارے امتوں میں یہ امت چلی گئی. اللہ کہتا ہے آ اس راز سے پردہ اٹھا دیتا ہوں. ارے غور کیجئے گا, انسان کو اس لیے ساری مخلوقات سے بڑا کیا ہے کہ انسان کو میں نے قرآن دیا ہے, تو قرآن کی وجہ سے اٹھایا ہے, اور انسانوں میں نبیوں کو اٹھایا ہے, نبیوں میں آخری نبی کو اٹھایا ہے, اس لیے کہ اس کو قرآن دیا ہے, تو جس کو قرآن ملا ہے وہ نبیوں میں آگے نکلا. ارے یہ قرآن جس مہینے میں آیا وہ مہینوں سے آگے نکلا, یہ جس رات میں آیا راتوں سے آگے نکل گئی, ارے یہ جس زمانے میں آیا وہ زمانوں سے آگے نکلا, یہ جس شہر میں آیا وہ شہروں سے آگے نکلا, یہ جس امت میں آیا یہ امتوں سے آگے نکل گئی, یہ جس جماعت نے لیا وہ جماعتوں میں آگے نکل گئی, یہ جس زبان میں آیا یہ زبانوں میں آگے نکل گئی, اور یہ جس امت میں آیا رب نے اس کو ساری امتوں کا سردار بنا دیا ہے. کائنات میں برتری رب نے بنائی ہے, لیکن برتری کی بنیاد کس کتاب کو بنایا ہے؟ زور سے بولو, کس کتاب کو بنایا ہے؟ اللہ کہتا ہے بنیاد اس کائنات کو اٹھانے والی یہ قرآن ہے جو ہم نے تمہارے سینے میں ڈال دیا ہے. اب میں اپنے نبی سے پوچھتا ہوں کہ صحابہ اور اس ساری امت میں افضل کون ہے؟ نمازی ہیں, روزے دار, پرہیزگار, حاجی, غازی, شہید. حضور نے فرمایا میں فیصلہ کر دیتا ہوں, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بہتر اور افضل وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور قرآن سکھایا. سارے کہو سبحان اللہ. اب بنیاد پھر جا کر اللہ کی کتاب پہ کھڑی ہوگی. تو بھائی اس قرآن کو پڑھنا چاہیے یا چھوڑنا چاہیے؟
زور سے بولو۔ یہ قرآن ہے کیا؟ یہ قرآن بتاتا ہے زندگی کیسے گزارنی ہے، قرآن بتاتا ہے نماز کیسے پڑھنی ہے، قرآن بتاتا ہے سجدہ کرنا کس کو ہے، قرآن بتاتا ہے تیرا مسئلہ ہے تو دعا کس سے مانگنی ہے، قرآن بتاتا ہے کہ اس کائنات میں تو نے زندگی کیسے گزارنی ہے، کھانا کیسے ہے، پینا کیسے ہے، بولنا کیسے ہے، چلنا کیسے ہے، رونا کیسے ہے، سونا کیسے ہے، معاملات کیسے کرنے ہیں، تجارت کیسے کرنی ہے، نیت کیا رکھنی ہے۔ اس لیے یہ قرآن ہمارے دلوں کی تربیت کرتا ہے، ہمارے اس جسم کو درست رکھتا ہے۔ یہ دل ہے جسم کا مرکز، یہ مرکز پہ اثر کرتا ہے، اس لیے کہ قرآن میرے نبی کے دل پہ اترا ہے، اور دل کے ساتھ یہ قرآن چلتا رہا، آج بھی دلوں میں جا رہا ہے۔ تو یہ قرآن دلوں کو بدلنے کے لیے آیا، اور جسم کا مرکز دل ہے۔ جب مرکز درست ہو گیا ہے، اس میں اللہ کی محبت آ گئی ہے، تو اللہ کے خوف اور عظمت کی وجہ سے آنکھ سے آنسو نکلے گا، زبان پہ اللہ کا نام آئے گا، یہ گردن اللہ کے نام پہ کٹ جائے گی، ہاتھ اللہ کے نام پہ سخاوت کرے گا، یہ قدم اللہ کے نام پہ مسجد اور جہاد میں جائے گا۔ اور یہ اللہ بتاتا ہے یہ تیرے جسم کا پاور ہاؤس دل ہے، اور ہم نے تیرے دل کو درست کرنے کے لیے یہ قرآن نبی کے دل پہ اتار دیا ہے۔ اب جو تو قرآن کو لے گا اس کی مشینری درست رہے گی، جو قرآن کو چھوڑے گا وہ اندر سے بھی گندا ہوگا، باہر سے بھی گندا ہوگا، اس کی لینگویج، لہجہ، طرز زندگی، رہن سہن جدا قسم کا ہوگا۔ اور جو اس کتاب سے جڑا ہے صحیح معنی میں، اس کی زبان پہ سچ ہوگا، اس کے اندر حیا ہوگا، اس کے اندر امانت ہوگی، اس کے اندر شجاعت ہوگی، اس کے اندر جنت کا اشتیاق ہوگا، اس کے اندر سخاوت ہوگی، اس کے اندر رحم دلی ہوگی، اس کے اندر خیرخواہی ہوگی، اس کے اندر نرم مزاجی ہوگی۔ ارے وہ ایک ایسا انسان ہوگا جو دوسروں سے مختلف ہوگا، اور جس کی زندگی میں قرآن نہیں ہے، چاہے آپ جو مرضی کریں اس میں اور گدھے میں فرق نہیں ہے۔ وہ قاتل بھی بنے گا، وہ قبضہ گروپ بھی بنے گا، وہ وراثت میں بہنوں کا حصہ بھی کھائے گا، وہ شراب بھی پیے گا، وہ جوا بھی کھیلے گا، وہ ظلم بھی کرے گا، وہ زیادتی بھی کرے گا۔ آپ اس کو جتنا مرضی سمجھائیں اس کے دل پہ اثر نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ اس کو قرآن سے جوڑ دیں، یہ قرآن دل کی زمین کو سیراب کرے گا، یہ قرآن اس کو اس راستے سے ہٹا کے جنت کے راستے پہ کھڑا کر دے گا۔ اب اگر آپ نے مثال دیکھنی ہو تو جماعت صحابہ کی مثال دیکھ لیں کہ جب یہ قرآن کریم آیا، یہ جو لوگ تھے یہ شرک میں تھے، گمراہ تھے، شرابیں پیتے تھے، یہ کعبے کا ننگے طواف کرتے تھے، یہ بچیوں کو زندہ زمین میں دباتے تھے، لوگوں کا قتل کرتے تھے، علم نہیں تھا، ادب نہیں تھا، اخلاق نہیں تھا، جہالت تھی، تباہی تھی، جنگ و جدل تھا، کوئی ان کو سمجھانے والا نہیں تھا، نہ یہ کسی کی مانتے تھے۔ اللہ نے کہا یہ ایسے چینج نہیں ہوگے، یہ نسخہ کیمیا ہمارے پاس ہے، ہم اتاریں گے ایک کتاب، نبی آپ کا کام پڑھنا ہے، یہ سنیں گے دھیان سے، پھر دیکھنا دلوں پہ اثر کیسے ہوتا ہے۔ تو وہاں سے قرآن آتا ہے۔ اب قرآن قاتلوں نے سنا، توبہ طائب ہو گئے، قرآن قاتلوں نے سنا، وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا گئے۔ ارے جب قرآن شرابیوں نے سنا وہ حاجی بن گئے، ارے مشرکوں نے سنا مواحد بن گئے، کافروں نے سنا مومن بن گئے، بزدلوں نے سنا وہ جرأت مند بن گئے، بخیلوں نے سنا وہ سخی بن گئے، ارے بے غیرتوں نے سنا غیرت مند بن گئے، ارے جھوٹوں نے سنا وہ سچے بن گئے، ارے جہنمیوں نے سنا وہ جنت کے وارث بن گئے۔ اللہ کہتا ہے اس قوم کو اگر کسی کتاب نے بدلا ہے تو وہ کون سی کتاب ہے؟ اور پھر جب بدل گئے اللہ کہتا ہے اب یہ رہتے تو دنیا میں ہیں، یہ چلتے زمین پر ہیں، لیکن ان کے پاؤں کی آواز اللہ کی جنت میں سنائی دیتی ہے۔ اور اللہ کیا کہتا ہے پارہ 28 میں، اولئک حزب اللہ، یہ جو صحابہ ہیں یہ میرا لشکر اور میری فوج ہے، میں جدھر چاہوں گا ان کو دنیا پہ چڑھا دوں گا، جس ملک پہ چاہوں گا مسلط کر دوں گا، جہاں چاہوں گا ان کا رخ پھیر دوں گا، اب ان کو نیچے کوئی نہیں کر سکے گا۔ اس لیے کہ جو میں چاہتا تھا کہ دل کا زنگ اترے، اس قرآن نے ایسا رنگ بھرا ہے، اب ان کو میرے سوا نظر کوئی نہیں آتا، میرے سوا سنائی کوئی نہیں دیتا۔ یہ گھر چھوڑتے ہیں تو میری وجہ سے، یہ گردن کٹاتے ہیں تو میری وجہ سے، یہ بچے یتیم کراتے ہیں تو میری وجہ سے، یہ بیویوں کو بیوہ کرتے ہیں تو میری وجہ سے، یہ اپنا مال
قربان کرتے ہیں تو میری وجہ سے، یہ تلواروں کے سائے میں کھڑے ہیں تو میری وجہ سے، ارے یہ نیزے کی انیوں پہ چڑھ گئے میری وجہ سے، یہ تیل کے کڑاؤں میں چھلانگے مار گئے میری وجہ سے، یہ پہاڑوں سے چھلانگے مار گئے میری وجہ سے، یہ سمندروں میں کود گئے میری وجہ سے۔ اور یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ اللہ کے قرآن میں ہے۔ اللہ کہتا ہے اوذو فی سبیلی، میرے صحابہ نے جو جو قربانی دی ہے وہ میری محبت کی بنیاد پہ دی ہے۔ اور صحابہ کے دلوں میں اللہ کی محبت ڈالنے والی کتاب کون سی تھی؟ سارے بولو۔ اللہ کہتا ہے جب میں چلا گیا نا ان کے دل میں، نبی نے کہا وہ رب کہتا ہے جان دو، کہتے ہیں تیار ہیں۔ رب کہتا ہے علاقہ چھوڑو، جی تیار ہیں۔ ایک بندہ بھی نہیں کہتا یا رسول اللہ مشورہ تو کرنے دیں، یا رسول اللہ کچھ تو مہربانی کریں مجھے چھوڑ دیں۔ کہا ہو نہیں سکتا۔ اس قرآن نے آ کے دل کو چینج کر دیا ہے۔ تو جب یہ اللہ والے بن گئے، اللہ کا لشکر بنا۔ اللہ کہتا ہے کوئی ایران کی فوج ہے، کوئی پاکستان کی ہے، کوئی امریکہ کی ہے، کوئی روس کی ہے، یہ جتنی فوجیں ہیں اسلامی ملکوں کی، یہ ملکوں کی فوج ہے۔ اور اگر میری فوج دیکھنی ہے تو محمد کے صحابہ کو دیکھ لیجئے۔ اولئک حزب اللہ، اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ کہتا ہے یہ میری فوج ہے، یہ نہ سعودیہ کی فوج ہے نہ کسی ملک کی فوج ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ میرا لشکر ہے۔ یا اللہ کرے گا کیا؟ اللہ کہتا ہے شیطان کے خلاف کھڑا کروں گا، شیطان کو مرواؤں گا، طاغوت کو زیر کروں گا، ظلم کا خاتمہ کروا دوں گا، شراب نوشی کو ختم کروا دوں گا، دنیا میں عدل قائم کروا دوں گا۔ یہ وہ کر کے دکھائیں گے جو کسی ماں کا بیٹا کر نہیں سکا ہے۔ اور اگر ان کو میں وقت کا بادشاہ بنا دوں، اربوں روپے ان کے قدموں کے نیچے ہوں گے، لیکن ان پہ کرپشن کا داغ نہیں ہوگا۔ ان کو میں جج بنا دوں، یہ غلط فیصلہ نہیں کریں گے۔ ان کو میں مجاہد بنا دوں، یہ کسی کو ظلم کر کے زبردستی اس کے اوپر زیادتی نہیں کریں گے۔ اگر ان کو میں گورنر بنا دوں، یہ رعایا پر ظلم نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ دنیا میں رہ رہے ہیں لیکن یہ چینج ہو گئے ہیں، ان کی چیزیں بدل گئی ہیں، اور یہ ساری تبدیلی کتاب کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اس لیے جو پڑھتے ہیں وہ کائنات میں سب سے بہتر ہیں، جو پڑھاتے ہیں وہ سب سے بہتر ہیں، کہ اصل کام وہ کر رہے ہیں۔ آج کوئی انجینئر بناتا ہے، کوئی ڈاکٹر بناتا ہے، کوئی تاجر بناتا ہے، کوئی سیاستدان بناتا ہے، لیکن کہا یہ قرآن وہ ہے کہ جو لوگوں کو انسان بناتا ہے۔ اگر انسان کوئی نہ بنا، اس کو آپ بادشاہ بنائیں اور بڑا ظلم ہو جائے گا، وہ قتل عام کرے گا، زیادتی کرے گا، ظلم اور تباہی نکال دے گا۔ اور جب قرآن دلوں میں جاتا ہے تو پھر زندگی کیسے بدلتی ہے؟ توجہ، حضرت عمر نے 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کی ہے۔ کتنے ایریے پہ؟ ایسے کئی پاکستان میں لاؤ تو تب وہ ملک بنتا ہے، اتنا بڑا ہے، یہ بہت چھوٹا ہے۔ اتنے بڑے حکمران، اور اپنا عالم کیا ہے، اپنا حال کیا ہے کہ پوری رات مدینہ منورہ کی گلیوں میں پھر پھر کر چوکیداری کر کر کے مسلمانوں کی جان اور مال کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اور جسم پہ جو کپڑے پہنے ہیں خلیفہ نے، اس جسم کے کپڑے اور قمیض ان پر 17 پیبند لگے ہیں۔ اتنا سادگی کا ماحول اور غربت کا رکھا، اور اس وقت ملک کی سب سے فل پاور سیٹ پہ ہے، نیچے رعایا اتنی امیر ہے کہ زکوٰۃ دیتے ہیں، لینے والا کوئی نہیں، اور وقت کا خلیفہ ایسا ہے کہ فرشتے بھی جس کو دیکھ کے سلام پیش کرتے ہیں۔ اور میرے نبی نے جس کے بارے میں فرمایا کہ اس کو ایسے نہ دیکھنا کہ پھٹے ہوئے کپڑے ہیں اور بہت معمولی روٹی کھاتا ہے اور ننگی زمین پہ سو جاتا ہے، 17 ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں، بے شک اس کا ظاہر ایسا ہے، لیکن اس کا اندر ایمان اتنا طاقتور ہے، اندر تقوی اتنا ہے، اس کا اندر اتنا فل پاور ہے۔ میرے نبی نے فرمایا عمر جس راستے سے گزرتا ہے شیطان اس راستے کو چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ یہ ہے وہ انسان جس کو اللہ اندر سے بنانا چاہتا ہے، اور یہ اس کتاب کے علاوہ کسی کتاب سے نہیں بنے گا۔ پڑھیں گے قرآن کریم کو، اپنی اولادوں کو پڑھائیں گے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے ظلم نہ کرو، اللہ قیامت میں تمہیں نپٹے گا پھر تمہارے ساتھ۔ اور کہا کہ اللہ اتنا طاقتور ہے، پارہ 24 کی آخری آیت وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، فل پاور ہے، لیکن کہا یاد رکھنا قیامت میں بھی اللہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا، حالانکہ وہ چاہے بغیر وجہ کے جہنم میں ڈال دے، اللہ کہتا ہے نہیں کروں گا، کہ مجھے ظلم اچھا نہیں لگتا، حالانکہ مجھے روک کوئی نہیں سکتا، میری اپوزیشن کوئی نہیں، مجھے سمجھانے والا بھی کوئی نہیں، میری مجبوری بھی کوئی نہیں۔ اللہ کہتا ہے میں نے تو اپنی ذات پہ بھی ظلم نہیں رکھا ہے،
حالانکہ میں جو کروں وہ ظلم نہیں، وہ عدل ہے، لیکن تیرا رب بھی انصاف پورا کرے گا۔ اس لیے ہمیں بھی ظلم سے باز آ جانا چاہیے۔ آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ اگر انسان باز نہ آئے تو میرے نبی نے ان صحابہ سے اس وقت فرمایا تھا کہ کتنا ظلم ہو رہا ہے معاشرے میں، بہنوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ، اللہ کے حق میں، بندوں کے حق میں، ماں کے حق میں، بیوی کے حق میں، چھوٹی بچی کے حق میں ظلم ہی ظلم ہو رہا ہے۔ میں جدھر دیکھتا ہوں ظلم نظر آتا ہے، میرے نبی نے فرمایا یہ کام نہ کرو، الظلم ظلمات یوم القیامہ، ایک ظلم کرو گے تو قیامت میں کئی ظلم بن کر آئیں گے۔ فرمایا اگر کسی کی ایک بالشت، ایک گٹھ زمین تم قبضہ کرو گے، قیامت میں اللہ 7 زمینوں کا توق بنا کر تمہارے گلے میں ڈالے گا کہ اٹھاؤ اب اس وزن کو۔ تمہیں بڑی محبت تھی زمین سے، بہنوں کا حق وراثت میں کھا گئے اور کئی لوگوں کے حقوق کو کاغذوں میں دبا گئے۔ اللہ کہتے ہیں تمہیں سمجھایا کسی نے نہیں تھا کہ یہ زمین تمہاری نہیں ہے، اس زمین کا مالک کون ہے؟ زور سے بولیں۔ کہا کہ بندے بن کے رہو، ظالم بن کے نہ رہو۔ تو میرے نبی نے آ کر ان لوگوں کو سمجھایا ہے اللہ اس چیز سے نفرت کرتا ہے۔ اللہ قیامت میں پوچھے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بھی زیادتی نہیں کرے گا، تمہارے کرتوتوں کی بنیاد پر جو تمہارا نتیجہ ہے وہ تمہیں دے دے گا۔ اور اب اگر تم نے خود غلط راستہ چنا ہے پھر وہ تمہیں جنت نہیں دے گا، اور اگر تم نے اچھا راستہ چنا ہے، اگر غلطی ہو گئی تو کوئی مسئلہ نہیں۔ فرمایا توبو الی اللہ، قرآن کہتا ہے آؤ ہم تمہیں متبادل راستہ بتاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے توبہ کرو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ تم کہو غلطی ہو گئی، میرا مسئلہ ہے میں معاف کر دوں گا، بندے کا مسئلہ ہے اس کا حق دے دو، اور کہو معاف کر دے میں تمہیں معاف کر دوں گا، کبھی لیلۃ القدر دوں گا اس میں جھک جاؤ، ساری زندگی کے گناہ اڑاؤں گا۔ میرا دربار بڑا ہے، میں کسی کے دباؤ میں نہیں، کسی لالچ میں نہیں، کسی سے ڈرتا نہیں، میری کوئی شرائط نہیں ہے، میری ایک شرط ہے اکڑ ختم کر دے، بندہ بن جا، ظلم چھوڑ دے، توبہ کر لے، معافی مانگ لے، آ جا میری بارگاہ میں، میری نعمتیں چل رہی ہیں، چلتی رہیں گی۔ اور جس وقت انسان توبہ کرتا ہے شیطان ماتم کرتا ہے اور اللہ فرشتوں میں رش کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ وہ میرا بندہ ہے جس کو میں نے اپنا خلیفہ بنایا تھا۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا گناہ ہو گیا تو کوئی بات نہیں، جب سچی توبہ کرو گے میں تمہارے نامہ اعمال سے گناہ ایسے اڑا دوں گا جس طرح تم نے کبھی زندگی میں گناہ کیے ہی کوئی نہیں ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا فرشتوں کو کہوں گا اس کی زندگی کا رجسٹر لاؤ، اس نے کیا کیا اور کیا نہیں، لیکن جس گناہ کے بعد توبہ ہوئی ہے اللہ کہتا ہے وہ رجسٹر جب آئے گا اس رجسٹر میں اس گناہ کا ذکر بھی کوئی نہیں ہوگا، وہاں سے بھی اڑا دیا تھا کہ کوئی اور بندہ دیکھ ہی نہ لے۔ ایک حدیث میں آتا ہے ایک بندہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بلائے گا، اللہ کہے گا ادھر آ، لوگ سمجھتے ہیں تو بہت اچھا آدمی ہے، تو بڑا نیک ہے، بڑا متقی ہے، بڑا اخلاق، تیری عزت بڑی تھی۔ وہ کہے گا جی یہی بات ہے۔ اب اللہ جب فرشتوں کو کہے گا نا ادھر آؤ اس کا نامہ اعمال لاؤ، نامہ اعمال جب آیا ہے اس میں بھی نامہ اعمال میں کئی گناہ کوئی نہیں، توجہ جو اس نے کیے تھے وہ فرشتوں کو بھی پتہ نہیں چلے، وہ کسی کو بھی نہیں پتہ چلے۔ اللہ نے اس کے لیے جنت لکھی ہوئی ہے، فیصلہ ہو گیا جنت میں جا، اللہ کہے گا بات سن میرے قریب آ۔ اب وہ بندہ جائے گا اللہ کے قریب، اللہ کہے گا اور قریب ہو، اتنا قریب ہوگا، اللہ کہیں گے کان آگے کر، کان میں بات کرنی ہے۔ اب وہ قریب ہوگا، اللہ کہے گا کوئی سن نہ لے، یہ میرے اور تیرے درمیان کا مسئلہ ہے، فرشتے کو بھی پتہ نہیں چلے، کسی کو پتہ نہیں ہے، بری ہوئی کائنات ہے، لا علم ہے، قریب ہو جا۔ اب جب وہ قریب ہوگا اللہ کہے گا دیکھ میرے بندے فلاں رات پہ فلاں تنہائی میں بند کمرے میں یہ گناہ تو نے کیا تھا۔ اب وہ پریشان، یا اللہ میں نے کیا تھا، دیکھ فرشتوں کو کوئی نہیں پتا، مجھے پتا ہے۔ پھر دوبارہ اللہ کہے گا فلاں گناہ بھی تو نے کیا تھا، جی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، یہ بھی، یہ رجسٹروں میں نہیں اور کسی کو پتہ نہیں۔ اللہ کہتا ہے دیکھ یہ میری رحمت ہے، تو نیکیاں کرتا رہا، ان الحسنات یذھبن السیئات، تیری ان نیکیوں کی بنیاد پر میں نے وہ تیرے گناہ ایسے اڑائے اس کائنات میں کسی کو پتہ نہیں چلا، تیرے رب نے تجھے معاف کرتے ہوئے تیرے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا۔ اب بھی کوئی جہنم میں جائے اللہ کہتا ہے پھر زیادتی تیری ہے میری نہیں ہے، ہر چیز سمجھائی تھی، کیوں مار کھائی ہے تم نے۔ آخری بات اب کرتا ہوں، 3 صدی ہجری میں حضرت بڑا کمال کا واقعہ ہے۔ 3 صدی ہجری میں اب کون سی جا رہی ہے؟
15ویں کیڑی شکر ہے 14ویں تو کڈیا نے اگے جڑی ہونی 14ویں صدی نے مولوی تو بھڑیے بھی پناہ منگی وہ شکر ہے گزر گئی ساڑی جان چھٹی توجہ پتہ نہیں یہ گل کتنے وے کدھر پڑھی تھا کوئی نہیں نہ سنی کدے کیوں استاد آنے نہ 14ویں صدی نہ پیڑیا کہ وہ مولوی کو بھی پناہ منگنا ہے نا حضرت کیا کہ حضرت یعقوب بلایا اس پیڑیاں وہ میرا پتر کھا گیا اس آخیا میں کھادا ہوئے 14ویں صدی نہ مولوی ہوا اللہ جانتا ہے یہ بس اب ٹھیک ہے توجہ میری طرف تو یہ کون سی صدی ہے وہ بولو نا یہ 15ویں ہے 14ویں نہیں یاد رکھو 15ویں صدی کے 44 سال گزر گئے 45واں جا رہے ہیں حضرت ایسے ہی ہے نا 1445 ہے نا توجہ میری طرف تو آج سے پھر کتنا زمانہ پہلے کی بات ہے کم از کم 1200 سال پہلے کی بات سنا رہا ہوں 1200 سال پہلے 1200 سال پہلے خراسان کا جو گورنر تھا امیر خراسان ان کا نام تھا طاہر بن عبداللہ 3-4 منٹ یا 5 منٹ لگیں گے بات ختم کروں گا اور یہ اینڈ ہے توجہ کیجئے گا امیر خراسان گورنر تھا خراسان کا طاہر بن عبداللہ نیک بادشاہ تھا امیر خراسان یہ پرانے نقشے میں افغانستان نہیں ہے یہ سارا خراسان ہے جہلم تک خراسان ہے ایران بھی پرانے نقشے میں ایران کا نام نہیں ہوتا فارس ہوتا ہے تاریخ میں اور آج خراسان وہاں ہے یہ ساری پٹی خراسان کی ہے یہ سارا وزیرستان خراسان ہے پشاور ٹیکسلا یہ پرانے نقشے میں سب خراسان ہے جہلم تک تو اس سب کا بادشاہ گزرا ہے اس کا نام تھا طاہر بن عبداللہ آج سے تقریباً 12 صدیاں پہلے کی بات بتا رہا ہوں 1200 سال پہلے کی کردار کیسے زندہ رہتے ہیں آج بھی کتابوں میں تفصیل موجود ہے امیر خراسان تھا اور دارالحکومت نیشا پور تھا امام مسلم نے جو مسلم لکھی یہ نیشا پور کے رہنے والے تھے تو نیشا پور میں امیر خراسان کا محل تھا جہاں یہ بادشاہ رہتا تھا امیر خراسان نے سپاہیوں کے اور پولیس کے ذمے لگایا ہوا تھا کہ رات کو مسافر آتے ہیں بڑے بڑے راستوں سے اجنبی لوگ تو تم پولیس کی ڈیوٹی لگانا کہ تاکہ رات کو کسی مسافر کو لوٹا نہ جائے اس لیے پولیس کے دستے پھرتے رہتے تھے عین ان دنوں میں ایک علاقہ ہے ہرات وہاں سے ایک لوہار آیا اس شہر کے اندر یعنی اور جب یہ پہنچا نیشا پور میں جو دارالحکومت تھا اب یہ چند دن یہاں رہا اس نے کام کاج کیا 4 پیسے کمائے اور ایک دن یہ واپس جا رہے یہ اس رات کا واقعہ ہے کہ اس رات کسی جگہ کوئی 4 بندے تھے جنہوں نے چوری کی اور وہ چوری کر رہے ہیں اچانک پولیس نے پکڑ لیا اور انہوں نے فوراً امیر کو اطلاع دی یعنی امیر خراسان کو کہ جناب 4 چور پکڑ لیے ہیں انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے صبح ان کو میرے دربار میں پیش کرو کہا موقع پہ پکڑے چاروں چوری کر رہے تھے تو پولیس بھی اس دور کی کسی درجے میں تھی کچھ نہ کچھ گڑبڑ لیکن عام طور پر بادشاہ ان پہ اعتماد کرتے تھے کہ یہ غلط بندہ نہیں پکڑتے لیکن جب وہ چاروں صحیح پکڑ لیے انہوں نے بادشاہ تک اطلاع دے دی کہ جناب 4 چور پکڑے گئے ہیں انہوں نے کہا صبح بعد دربار میں پیش کرو اللہ کی قدرت ان چاروں کو وہ لے کے جا رہے تھے رات کو حوالات میں بند کرنے ایک راستے میں بھاگ گیا اب یہ پریشان ہو گئے کہ بادشاہ کو تو 4 بتائیں یہ 3 رہ گئے ہیں اور صبح جب کہیں گے ایک بھاگ گیا تو بہت سخت سزا ملے گی اب ہم اپنے آپ کو بچائیں تو کیسے بچائیں یہ بیچارہ لوہار نیشا پور سے واپس جا رہا تھا اپنے علاقے میں رستے کا مسافر تھا چوتھا اس کو پکڑ کے پولیس نے ساتھ فٹ کر دیا اب یہ بے گناہ ہے بے قصور ہے اس کو پتہ ہی نہیں تھا انہوں نے اس کو بھی پکڑ لیا اب یہ 3 قصوروار اور ایک بے قصور ہے مظلوم ہے مسافر ہے مجبور ہے وطن سے دور ہے اور پولیس نے ایک نہیں سنی اور اس کو کڑی لگا کے صبح امیر کے دربار میں اور امیر کے سامنے جب رپورٹ پیش ہوئی اس نے بغیر تحقیق کے یہ یقین تھا کہ یہی ہیں اس نے کہا ان کو جیل میں ڈال دو اب یہ چاروں جیل میں چلے گئے تو وہ جو مظلوم تھا بادشاہ کے سامنے بولنے کا موقع ہی نہیں ملا کہ وہ رپورٹ گئی اس نے انہی پر اعتماد کر لیا اللہ کی عجیب قدرت ظلم رب پسند نہیں کرتا اللہ کہتا ہے یہ میں بالکل برداشت نہیں کرتا چاہے وہ کوئی بادشاہ کرے یا کوئی عام شخص کر دے کسی پر بھی کرے گا
اس کے لیے میں کبھی اجازت نہیں دوں گا۔ میں انصاف چاہتا ہوں کہ میں عادل ہوں، توجہ رکھیے گا۔ اب اس کا نہ کوئی وکیل ہے، نہ کوئی سفارشی ہے، نہ اس ملک میں کوئی اس کا بندہ ہے۔ اب اس کو موقع بھی نہیں ملا، بس یہ سمجھ گیا یہ تقدیر غالب آ گئی، اب اللہ کے بغیر مجھے کوئی نہیں نکال سکتا۔ یہ جیل میں گیا، اب یہ جیل میں جا کے اس حوالات میں رات کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے، روتا ہے، سجدے میں چیختا ہے، یا رب تجھے پتا ہے میں بے قصور ہوں، زندگی یہاں گزر جائے گی، کسی کو پتا نہیں، وہ تو بادشاہ ہے، میرا تو راستہ ہی بند ہو گیا ہے، اے رب تیرا ایک راستہ ہے، میری مدد کر۔ 2 رکعت نفل پڑھتا ہے اور دعا کرتا ہے، پھر اٹھ کے دعا پڑھتا ہے، پھر دعا کرتا ہے، اس لیے کہ قرآن میں ہے کہ جب مشکل آ جائے تو نماز پڑھو اور اللہ سے مدد مانگو۔ اب اس نے اسی نسخے کے مطابق نماز پڑھتا ہے، دعا کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، دعا کرتا ہے، اور اللہ کی عجیب قدرت، ادھر شاہی محل ہے، بادشاہ رات کو سویا ہوا ہے، اچانک خواب آتی ہے، اور خواب میں وہ کیا دیکھتا ہے؟ 4 بندے آتے ہیں جن کو یہ جانتا نہیں، اور بادشاہ اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ چاروں آ کر پوری طاقت کے ساتھ اس کے تختے کو چاروں پاؤں سے پکڑ کے یوں الٹاتے ہیں اس کو نیچے گرانے کے لیے۔ اب یہ پریشانی سے اٹھا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیسا خواب ہے، لیکن سمجھ نہیں آ رہی، اور اس نے فوراً وضو کیا، نیک آدمی تھا، اس نے بھی 2 رکعت پڑھی، یا اللہ مجھے معاف کر، مجھے نہیں پتا یہ کیا مسئلہ ہے۔ دوبارہ سویا، دوبارہ پھر وہ 4 بندے، انہوں نے اسی طرح پکڑ کے تخت کو الٹانے کے لیے، پھر آنکھ کھل گئی، پھر اس نے 2 رکعت پڑھے اور وضو کر کے پھر 2 روتا ہے، پھر سوتا ہے۔ 4 مرتبہ ایسے ہوا، چاروں مرتبہ ایک ہی خواب آتی ہے، 4 بندے آتے ہیں، اس کا تخت الٹتے ہیں، کیونکہ ظلم ہو گیا ہے، مظلوم بے گناہ بند ہو گیا ہے، تو رب جھنجھوڑ رہا ہے کہ ایسے نہیں چلے گا۔ ادھر وہ جو اللہ کے آگے جھک رہا ہے کہ میرا وکیل نہیں ہے، میرے پاس دلیل نہیں ہے، میرے پاس ثبوت نہیں ہے، لیکن تو ہے میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم، میں کس کے آگے جا کے روں؟ اب رب نے اپنا نظام چلایا ہے۔ آخر کار وہ جب 4تھی مرتبہ اس خواب سے پریشان ہو کے اٹھا، وہ سوچتا ہے کہ مسئلہ کیا ہے، اس ذہن میں رب نے ڈالا، اس نے جیلر کو بلایا، آرڈر دیا رات کو جیل کے بڑے افسر کو بلا لیا جائے۔ اب جب وہ آتا ہے کہتا ہے ادھر آؤ، جیل میں کوئی مظلوم تو بند نہیں ہو گیا؟ اس نے کہا مجھے تو یہ نہیں پتا، یہ تو پولیس کو پتا ہوگا۔ کہا تو اندر ہے، وہاں قیدیوں کے حالات کیا ہیں؟ کہا مجھے اس کا نہیں پتا، لیکن ایک بندہ ہے جو جیل میں سب سے منفرد ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روتا ہے، اس میں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، سجدوں میں جا کے روتا ہے، اونچا اونچا روتا ہے، ہمیں اگلی بات کا نہیں پتا، ہو سکتا ہے اس کا کوئی مسئلہ ہو، میں اسے جانتا نہیں۔ اس نے کہا اس کو ابھی بلاؤ اور رات کا ٹائم جیل کا دروازہ کھولو، میرے دربار میں پیش کرو۔ ارے جب اس کو پیش کیا گیا، بادشاہ نے کہا امیر خراسان نے بتا واقعہ کیا ہے؟ اس نے کہا حقیقت یہ ہے کہ میں مسافر تھا، مجھے یوں ہی پکڑ کے فٹ کر دیا ہے۔ اس نے کہا مجھے سمجھ آ گئی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہے، اللہ نے عرش سے تیرے آزادی کا فیصلہ فرما دیا ہے۔ بادشاہ نے رات ہی کو اس کو جیل سے نکالا، اللہ کی بارگاہ میں جھکا، ربا مجھے معاف کر دے۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں مظلوم کی بد دعا سے بچنا چاہیے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ کے عرش اور اس کے درمیان پردہ پھر نہیں ہوتا، یہ ڈائریکٹ چلی جاتی ہے۔ اس لیے آج کی مجلس اسی بات پہ میسج، 2 باتیں، ایک تو کائنات میں جو اٹھا ہے وہ اس کتاب کی وجہ سے اٹھا ہے، صحابہ کو جو اللہ نے اٹھایا اور تبدیل کر کے قوموں پہ دنیا پہ مسلط کیا اس کتاب کی وجہ سے۔ آج بھی یہ کتاب ہمارے پاس ہے، ہم بھی دوبارہ اگر اس سے جڑیں صحیح معنی میں، انشاءاللہ اللہ عزت کو بحال کرے گا اور دنیا میں یہ مرتبہ دے گا جو کسی دور میں امت مسلمہ کو ملا۔ اور دوسری بات، اپنے آپ کو چینج کرنا کہ ہم سے کسی کے ساتھ تکلیف اور زیادتی نہ ہو، ہم یہیں دنیا میں اس مسئلے کا حل کر کے نکلیں، انشاءاللہ العزیز زندگی بھی اچھی ہوگی، موت بھی بہترین آئے گی۔ اللہ سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔